آج جس شخص سے میں آپ کی ملاقات کرانے جا رہی ہوں، مہران یونیورسٹی ایز اے ڈپٹی ڈائریکٹر پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ. کوئی اگر آپ کو جوائن کرنا چاہتا ہے تو وہ کس طریقے سے اس کمپنی کو جو ہے یا کنسلٹنسی یہاں سے لے سکتا ہے؟ لارجسٹ آرگنائزیشن جو 200 سے زیادہ کنٹریز میں کام کرتے ہیں. ہائی ٹیک کے اوپر ہم نے ان کو ٹرین کیا. ٹھیک ہے، یعنی آپ اسے ایک بہت اچھے طریقے سے پالش کر دیتے ہیں کیونکہ وہ گھر بیٹھ کے لیپ ٹاپ پہ سائٹس نہیں دیکھ سکتا، اس کو فری لینسنگ نہیں پتہ. اسی لیے ہم نے اسٹارٹ اپس کو پروموٹ کر رہے ہیں تاکہ جو آنے والا جو پیراڈائم شفٹ ہے وہ ٹریڈیشنل جاب سے ہٹ کر یہ آن لائن جابس کی طرف آ جائے گا. السلام علیکم، میں ہوں آپ کی ہوسٹ عائشہ. حیدرآباد نیوز سے آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں لیٹس ٹاک ود عائشہ رفیع. آج جس شخص سے میں آپ کی ملاقات کرانے جا رہی ہوں اس کے بارے میں پہلے میں آپ کو بتاتے جاؤں. مہران یونیورسٹی ایز اے ڈپٹی ڈائریکٹر پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ، روٹری کلب انٹرنیشنل اسسٹنٹ گورنر، روٹری کلب ایکس گلیکسی پریزیڈنٹ رہ چکے ہیں اور رائٹ ناؤ سی او انیویئر کنسلٹنٹ ہیں. یوتھ کے لیے بہت کام کیا. تو میں آپ کی ملاقات کروانے والی ہوں سوشل انٹرپرینر، فلانتھراپسٹ، موٹیویشنل اسپیکر سر امداد علی بگیو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر کیسے ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں. سر بہت اچھا لگا کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور آپ سے بہت کچھ ہم نے سیکھا ہے اور آگے بھی سیکھنے کو ملے گا. پہلے آپ اپنے بارے میں تھوڑا سا ہماری آڈینس کو بتائیے. تھینک یو عائشہ. میرا نام امداد بگیو ہے. مہران یونیورسٹی میں کام کرتا ہوں ایز اے ڈپٹی ڈائریکٹر پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ. اس کے ساتھ ساتھ میں ایفیلیٹڈ ہوں ایک سوشل آرگنائزیشن کے ساتھ جس کو ہم کمیونٹی سروسز کے لیے کام کرتی ہے. انٹرنیشنل سروس آرگنائزیشن ہے، ورلڈس لارجسٹ آرگنائزیشن جو 200 سے زیادہ کنٹریز میں کام کرتے ہیں اور تقریباً 1.4 ملین ممبرس ہیں اکراس دا ورلڈ. تقریباً 34,000 کلبس ہیں. تو میں پاسٹ پریزیڈنٹ ہوں. لاسٹ 11 ایئرس سے میں کام کر رہا ہوں اس کے اندر. مہران یونیورسٹی کے اندر میں نے اپنی جو خدمات دے رہا ہوں ایز اے پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ ابھی. اور اس کے پہلے ہم جو ہے اسکل ڈیولپمنٹ پہ کام کیا ہے. مہران یونیورسٹی میں ایک یوتھ کے لیے ایک پروگرام گورنمنٹ آف سندھ سے فنڈیڈ تھا. تو اس کے لیے ہم نے کوئی مور دین 2,000 یوتھ کو ڈفرینٹ ووکیشنز میں ٹریڈ کیا تھا تاکہ وہ اپنی جاب کے لیے مطلب فیوچر کے لیے کچھ کر سکیں. جاب مارکیٹ کو سامنے رکھتے ہوئے یونیورسٹیز کی جو اسکلز ہیں کور اسکلز ہائی ٹیک کے اوپر ہم نے ان کو ٹرین کیا اور اس کے لیے کہ تاکہ وہ اپنی جاب ہنٹ کر سکیں. کیونکہ دوز ہو آر انڈر پریویلیجڈ بیسیکلی ہم نے ان کو سلیکٹ کیا تھا جن کو موقع نہیں ملا آگے بڑھنے کا. تو ہم نے ہائی ٹیک ٹریننگز کروا کے اس کو جاب مارکیٹ کے لیے تیار کیا اور الحمدللہ وی ہیو گٹ اچیومنٹس کہ وہ ملک سے باہر بھی کام کر رہے ہیں، ملک کے اندر بھی سرو کر رہے ہیں. تو یہ ہمارا تھوڑا سا کنٹریبیوشن ہے. گریٹ. ساتھ ہی سر میں یہ اسٹارٹ اپ کے حوالے سے جاننا چاہوں گی کیونکہ آج کل کی نوجوان جو نسل ہے وہ امپلائمنٹ کی طرف نہیں جاتی، وہ اپنا کوئی نہ کوئی کاروبار آن لائن سروسز دینا چاہتی ہے. اسی حوالے سے میں نے دیکھا ماشاءاللہ آپ کا اپنا ایک جو ہے انوویئر کنسلٹنٹ ہے. تو اسٹارٹ اپ کے حوالے سے، انوویشن کے حوالے سے آپ تھوڑا سا ہمارے جو ہے یوتھ ہے اس کو بتائیے. دیکھیں پاکستان کی 63% یوتھ پاپولیشن ہے جو مطلب پاکستان کے لیے ایک گولڈ مائن کی صورت اختیار کرتی ہے. اس کو ہم نے ٹرین کرنا ہے دنیا کے لیے نا. تو وہ یہاں سے باہر بھی ٹرین کر سکتے ہیں، ان کو وہ کام کر سکتے ہیں گلوبلی. آج کل جو دنیا ہے وہ گلوبل ولیج ویسے ہم نے سنتے آ رہے تھے لیکن اب وہ ثابت ہو گیا ہے. ناؤ وی آر گلوبل سٹیزنس. تو یہاں بیٹھ کر ہم دنیا کے اس کی کونے کا بھی کام یہاں کر سکتے ہیں. اسی لیے ہم نے اسٹارٹ اپس کو پروموٹ کر رہے ہیں تاکہ جو آنے والا جو پیراڈائم شفٹ ہے وہ ٹریڈیشنل جاب سے ہٹ کر یہ آن لائن جابس کی طرف آ جائے گا. تو یہ ای کامرس پہ لوگ آ جائیں گے. ٹریڈنگ ساری اس پہ ہو گئی ہے تقریباً. جیسے ہم 10 سال پہلے ہم اس طرح کا ٹرینڈ نہیں تھا. جب یہ چیزیں آئی ہیں تو وہ انہوں نے ایک سواپ کیا ہے مارکیٹ کے اندر. وہ چیزیں انہوں نے گریپ کیا ہے، جابس لی ہیں اور اس میں تو وہ لوکیشن باؤنڈ نہیں ہے، ٹائم باؤنڈ نہیں ہے. کوئی بھی جتنی بھی ایفرٹس کرنا چاہے وہ اپنی ارننگ سورس جنریٹ کر سکتا ہے. تو جو آپ نے یہ کنسلٹنٹ ایک بنایا ہے کمپنی فار دا انوویٹرز، کوئی اگر آپ کو جوائن کرنا چاہتا ہے
تو وہ کس طریقے سے اس کمپنی کو جو ہے یا کنسلٹنسی یہاں سے لے سکتا ہے؟ ہمارے پاس وہ اپنا بزنس آئیڈیاز لے کر آئے، ٹھیک ہے، یا ایک اسکل پروپوزل جو چیزیں کرنا چاہتے ہیں ہم ان کو پلیٹ فارم پرووائڈ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم کو کو ورکنگ اسپیس دے دیتے ہیں یہاں پر، جس میں پوری بلڈنگ سیٹ اپ ہے، پراپر جو ہے وہ اس کو ہم مینٹورنگ دیتے ہیں، کاؤنسلنگ کرتے ہیں اور مارکیٹ کے ساتھ لنک کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی آپ اسے ایک بہت اچھے طریقے سے پالش کر دیتے ہیں، کیونکہ وہ گھر بیٹھ کے لیپ ٹاپ پہ سائٹس نہیں دیکھ سکتا، اس کو فری لینسنگ نہیں پتا، تو آپ اس کو ساری یہاں پر گائیڈنس ہوتی ہے نا، یہاں پر انوائرمنٹ میں بیٹھ کے کام کرتی ہیں. یہ پوری بلڈنگ میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ساری آئی ٹی کمپنیز ہیں، بہت زبردست ٹیکس پیور گورنمنٹ سے ہی ایفیلیٹڈ ہے، پاکستان سافٹ ویئر ایکسپورٹ بورڈ سے، ان کی طرف سے یہ ہمیں سبسیڈائز کیا گیا ہے. یہ ہم نے پروجیکٹ لانچ کیا ہے جیسے وہ مارکیٹ کے لیے وہ تیار ہوں. سر یہ تو یوتھ کی بات ہو گئی، اب ساتھ ساتھ ہماری جو خواتین ہیں، ویمنز ہیں، ویمن امپاورمنٹ ہو گئی، ویمن انٹرپرنرشپ ہو گئی، اس کے حوالے سے بھی آپ کچھ کام کر رہے ہیں؟ جی اصل میں کیا ہے کہ ویمن تو کہتے ہیں نا کہ معاشرے میں اگر وہ کوئی مرد پڑتا ہے تو ایک فرد پڑتا ہے، اگر وہ عورت پڑتی ہے تو پورا گھر معاشرہ جنریٹ دیتی ہے. تو اسی لیے پوری دنیا میں ایسا ہی ہے. ہماری ورلڈ پاپولیشن دیکھیں یا ہمارے پاکستان کی جو میجارٹی وہ ہے وہ ہماری ایکول آ رہی ہے، تو ہمیں ایکول اپرچونیٹیز پرووائڈ کرنی ہے. ہم اگر ان کو تھورائز نہیں کرتے، اگر ان کو ٹرسٹ نہیں دیں گے، کانفیڈنس نہیں دیں گے، تو وہ اپنا رول پلے نہیں کر سکتے. تو یہ ہم نے بیک اپ لائن پر وومن انٹرپرینیورشپ پر کچھ پروجیکٹس کیے ہیں جو کوشش کر رہے ہیں کہ وہ سیلف سفیشینٹ ہوں، مطلب کیونکہ وہ جو آئی ٹی کا ڈومین ہے یہ ان کے لیے بہترین سپورٹ ہو سکتی ہے. وہ اپنے گھر بیٹھ کر وہ چیزیں کام کر سکتے ہیں، لائک انہیں کہیں کسی آفس میں نہیں جانا نہیں پڑتا، ٹائم نہیں ہوتا ہے، فیملی کو ٹائم دے سکتی ہیں، اپنی مطلب کڈس کو سب کو جیسے بھی ہے، تاکہ وہ پھر اپنی جو ایکسپرٹیز ہے نا وہ اپنے پاس دبی ہوئی نہیں ہے، اب ٹائم مینج ہو سکتا ہے. اسی طریقے سے یہ ضروری ہے کہ ہم ان کو ٹائم مینجمنٹ کو، سوری میں آپ کو انٹرپٹ کروں گی، مگر تھوڑا سا آپ نا ہمیں ٹائم مینجمنٹ کے بارے میں بھی بتائیں کہ آج کل کے نوجوانوں کے پاس ایک لفظ ہوتا ہے میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میرے پاس ٹائم نہیں ہے. لائک اتنا پہلے زمانے میں لوگ بہت ورک آؤٹ بھی کرتے تھے، جابس بھی کرتے تھے، فیملی بھی دیکھتے تھے، مگر اب کی نوجوان نسل کہتی ہے میرے پاس ٹائم نہیں ہے. تو آج ہمارے پاس انٹرپرینور ہیں، سوشل ایکٹیوسٹ ہیں ماشاء اللہ سے، فیلنتھراپسٹ ہیں، تو ہمیں یہ تھوڑا سا نا ٹائم کے بارے میں، ٹائم مینجمنٹ کے بارے میں بتائیں. ایکچولی ٹائم مینجمنٹ ویسے تو ٹائم سب کے پاس سیم ہوتا ہے، بالکل ٹھیک ہے. اصل بات ہوتی ہے پرائیورٹی مینجمنٹ، جی ٹھیک ہے نا. یہ کس ٹائم کو آپ کی کس کام کو آپ پرائیورٹی دے رہے ہیں، کس وقت کرنا ہے، کس وقت نہیں کرنا. تو ٹائم لائٹ وہی ہوتی ہے، اس کے اندر ہی آپ نے رہنا ہے، اس کے اندر ہی آپ نے کرنا ہے. تو جو چیزیں وقت پر ہو جائیں تو وہ زیادہ وہ فروٹفل ہوتی ہیں. اگر وہ چیزیں ڈیلے ہو جاتی ہیں تو ڈیلے مینس ڈیفیٹ. کیونکہ ہماری یوتھ آج کل یہی کہتی ہے ٹائم نہیں ملا، اگر وہ پڑھنے جا رہی ہے تو اس کے بعد کوئی ٹائم نہیں فیملی کے لیے. ود ان دیٹ ٹائم دیکھنا ہر چیز ایک مدار میں چلتی ہے، پوری جو ہے وہ ایک کائنات چل رہی ہے ایک ٹائم مینجمنٹ کے ساتھ چلتی ہے. صبح سورج غروب ہوتا ہے یا طلوع ہوتا ہے تو ٹائمنگ کے حساب سے آتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ تھوڑے کبھی لیٹ ہو گیا ہو. تو ایک ایکوریٹ ان کی جو نماز کی ٹائمنگ ہے، تو آپ دیکھیں وہ نماز تو نماز ہے لیکن اس کے ٹائم کا بڑا رول ہے، بالکل، کیونکہ وہ یہ مغرب کا ٹائم ہے. یہ ساری دنیا جو ہے نا اسی ٹائم مینجمنٹ کے پر، اگر ہم اپنی چیزوں کو اسی ٹائم کے سلاٹ میں کر لیتے ہیں دین وی آر سکسیزفل. کیونکہ ہم سب کام تو کر لیتے ہیں لیکن اب جب ٹائم ہی مینیج نہیں ہوگا تو ہم اس کو آگے کیسے گرو کریں گے. جی پروکریسٹینیشن ہوتی ہے نا، جو ڈیلیبریٹ ہم ڈیلے کر لیتے ہیں، یار ٹھیک ہے آج نہیں کل کر لیں گے، پرسوں کر لیں گے، تو وہ کام ڈیلے ہوتا جا رہا ہوتا ہے. پیچھے بیسیکلی جو کام ہم نکالتے ہیں تو بیک پہ پیچھے کام آتا ہے. اگر ہم اس کو ڈیلے کرتے جائیں گے تو وہ پائلز بن جاتی ہیں، تو وہ ڈھیر ہو جاتا ہے کام کا، پھر وہ کام کا ڈسپوز آف نہیں ہوتا ہے، آپ کے اوپر اسٹریس آ جاتی ہے، آپ ان چیزوں کو فیس نہیں کر پاتے، نتیجتاً کوئی رزلٹ نہیں ملتی، آپ کو سکسیس نہیں ملتی. پھر ہم بلیم کر لیتے ہیں کہ نہیں یہ اس وجہ سے یہ ہوا، اس کی وجہ سے یہ ہوا. بیسیکلی ہم نے چیزیں رائٹلی ٹائم پہ کرنی ہے تو وہ سب چیزیں بہتر طریقے اور کانسٹنٹلی کرنی چاہیے. کسی بھی چیز کو کرنے تو فوکس رہنا ہے، ٹھیک ہے، اس کو ٹائم دیں، پراپرلی فوکس کریں تو ہم سکسیس کر سکتے ہیں. صحیح. آج کل یہ جو انجینئرز ہیں، ہم آج کل کے اس لیے میں کہنا چاہوں گی کیونکہ اب ان کو ہر چیز ون ٹچ گوگل پہ مل چکی ہے، اب اتنی ایفرٹس نہیں کرنی پڑتی ٹیک کے لیے. لیکن ان کا جو رجحان ہوتا ہے وہ باہر ملک جانے کا زیادہ ہوتا ہے. لائک وہ پڑھتے یہاں مہران سے بھی ہیں یا کراچی لے لیں اب یونیورسٹی سے، مگر وہ یہاں سے پڑھنے کے بعد باہر موو آن ہوتے ہیں. یہ مطلب میرے لیے ایک افسوس کا مقام ہوتا ہے کہ اتنا سروسز آپ یہاں سے سیکھ کر آپ دوسروں کو دے رہے ہیں اپنی سروسز. ایسا کیوں ہے ہمارے یہاں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر لنک مسنگ ہے یونیورسٹی، اکیڈمیا اینڈ گورنمنٹ کا. یہ آپس میں کوآرڈینیشن نہیں ہے. اچھا. کیونکہ ہم جو پروڈیوس کرتے ہیں گریجویٹس مارکیٹ کے لیے پروڈیوس کر رہے ہیں، مارکیٹ کو پتہ ہی نہیں ہم کیا پروڈیوس کر رہے ہیں. ان کے اندر ایک لنک مسنگ ہے.
اور گورنمنٹ کو ایک ریگولیشنس لے کر آنے چاہیے کہ بھئی جو ہماری امپلائمنٹ یا جو گریجویٹس نکل رہے ہیں وہ کہاں یوٹیلائز ہوں گے. اگر گورنمنٹ چاہے گی تو وہ پرائیویٹ سیکٹر کو بھی انڈسٹریز کو آن بورڈ لے سکتی ہے. انڈسٹریز کو اگر وہ تھوڑا سا سافٹ اپنی پالیسیز دیں گے تو انڈسٹریز کو بڑھائیں گے. بالکل بڑھائیں گے تو اگر ان کے اوپر ٹیکسز زیادہ ہوں گے یا ان کے لیے ہرڈلس زیادہ ہوں گے یا کمپلیکیشنز زیادہ ہوں گے, ریگولیشنز زیادہ ہوں گے, تو وہ اپنی گروتھ نہیں کرے گی, انڈسٹری سپورٹ نہیں ملے گی, جابس کریٹ نہیں کریں گے. تو اسی وجہ سے ان کو میٹ کرتے کرتے وہ اپنی چیزوں کو مس مینیج ہو جاتا ہے, کر دیتے ہیں. گورنمنٹ جابس بہت زیادہ جو ہے نا دکھنے میں آتی ہیں, آن لائن آ رہی ہوتی ہیں, لیکن جب ہم فارم فل کرتے ہیں لوگ ڈس اپوائنٹ ہو جاتے ہیں. پھر اس کے بعد ان کے پاس ایک مقصد آتا ہے کہ چلیں بھائی ہم پرائیویٹ جاب کرتے ہیں. پرائیویٹ کے بعد جب اس میں بھی وہ نہیں ہوتے تو پھر فری لینسنگ کی طرف جاتے ہیں. تو یہ جاب سیکنگ, فری لینسنگ, اس کے حوالے سے تھوڑا سا آپ ہمیں یوتھ کو گائڈ کر دیں کہ وہ کس طریقے سے اس سب کو سرچ کریں. ایکچولی بات یہ ہے کہ جب ہم کانسیپٹ ہمارے پاس جاب کا ہوتا ہے نا, تو ہمارے یہاں سندھی میں ایک مثال دیتے ہیں, اتم کھیتی, نیچ نوکری, ودھندڑ واپار. ٹھیک ہے, اتم کھیتی کا مقصد ہے کہ سب سے جو اتم ہے یا اعلیٰ ہے وہ ہے ایگریکلچر, جس کے پاس زمینیں ہیں تو آبا و اجداد سے وہ چیزیں کھا رہے ہیں. ٹھیک ہے, ان کو کمانے کی ضرورت نہیں ہے. نیچ نوکری, نوکری جو ہے وہ نیچ ہے, سب سے کم ہے. ٹھیک ہے, اور واپار جو بزنس کو کہتے ہیں وہ ایک سنت بھی ہے اور وہ بڑھنے والی چیز ہے, وہ کبھی رکنے والی نہیں ہے. ٹھیک ہے, تھوڑے سے سٹارٹ ہوتی ہے لیکن گروتھ اس کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں جتنی آپ محنت کرتے ہیں. جس طرح آپ کسی بھی ایک پودا لگاتے ہیں یا ایک بیج بوتے ہیں تو اس کو کیئر کرنی پڑتی ہے نا. کاروبار میں صرف سٹارٹنگ میں کیئر ہوتی ہے جو بعد میں آپ کی نسلیں کھاتی ہیں. ٹھیک ہے, اگر ہم جاب کرتے ہیں تو ایک سمپلی ایک فیملی کھاتی ہے جو پرسنل فیملی, امیڈیٹ فیملی کہتے ہیں, وہ ہوتی ہے. اگر میں فرض کریں کوئی بزنس میں کام کرتا ہوں, میں اگر کوئی ٹائکون کھڑا کر لیا تو میں پیچھے جو ہے وہ آپ کے لیگل ہیئرس آ کر بیٹھ جائیں گے. بالکل, آپ جاب میں بھلے آپ کچھ بھی ہو جائیں, پریزیڈنٹ ہو جائیں پاکستان کے, کچھ بھی ہو جائے, کسی اپنے بیٹے کو نہیں بٹھا سکتے کیونکہ ایک جاب ہے. جاب ایک لمیٹیشنز میں آتی ہے, اس کے اندر آپ کہیں نہ کہیں رک جاتے ہو, ایک سرٹن لمیٹیشنز آ جاتی ہیں کیونکہ آپ کو رسپانس کرنا ہوتا ہے. جب آپ اونر بن جاتے ہو, جب اپنی کمپنی چلاتے ہو, تو اس میں پھر آپ کی لگن بھی ہوتی ہے, محنت بھی ہوتی ہے, پیشن بھی ہوتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ پھر آپ کو وہ ایک موٹیویشن ہوتی ہے جب آپ اپنی چیزوں کو گروتھ دیکھنے جا رہے ہوتے ہیں. اس میں یہ ہوتا ہے کہ بس اپنے آپ کو فوکس رکھنا ہوتا ہے اور کانسٹنٹ ایفرٹس کرنے. کانسٹنٹ سے مراد کبھی بھی اس میں بزنس میں اتار چڑھاؤ ہوتے ہیں, تو لاسز بھی ہوتے ہیں, پروفٹ بھی ہوتے ہیں, لیکن اپنا براڈر ویژن ہونا چاہیے کہ آپ چیزوں کو انڈرٹیک کیسے کر رہے ہو. ٹھیک ہے نا, تو اس طریقے سے یہ ہمارے لیے لازمی ہے کہ ہم اپنی جاب سیکنگ کے بجائے ہم جاب پرووائڈرس بنیں, سیلف سٹارٹر بنے. اب تو فارنرز جو ہیں وہ فائیور پہ اور ڈفرینٹ ایپس پہ ہمارے پاکستانیز ہو گئے, ایشینز ہو گئے, ان کو کام دیتے ہیں. آپ گھر بیٹھ کے آن لائن ان سے کام لیتے ہیں. یہ تو ایک فری لانسنگ ہو گئی. فری لانسنگ. اس کے علاوہ میں جابس کی اپنا کام, اپنی پروڈکٹ, اپنی پہچان. جیسے اگر کوئی کلاتھنگ برانڈ بنا رہا ہے تو وہ گھر سے اسٹارٹ اپ لے. بالکل ایسے ہی وہ ہمیں گائیڈ کرنا چاہ رہے ہیں کہ وہ چھوٹا سا اگر بزنس ہے اس کو گھر سے ہی ایکسپینڈ کرے, پھر شاپ یا اس کو بڑھاتا رہے. کچھ بھی ہو, اسٹارٹ مطلب چھوٹے ریسورسز سے, اسکریچ سے شروع کر سکتے ہیں. اس کے لیے بڑی فنڈنگ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. بزنس آئیڈیاز سے چلتے ہیں. اچھا, فائنینس سے نہیں چلتے ہیں. فائنینس تو مینیج ہو جاتی ہے, آپ لون بھی لے سکتے ہیں, لیکن آپ کے پاس آئیڈیاز نہیں ہوگا تو وہ فائنینس بھی ڈوب جائے گا. میں سر سے جو ہے نا ایک بزنس کنسلٹنسی لینے والی ہوں, کیونکہ ان سے بات کرتے کرتے مجھے اتنا اچھے سے آئیڈیا یہ ہوا ہے کہ اگر میں پراپرلی جو ہے وہ کنسلٹنسی لوں اور آگے کوئی بزنس چلاؤں تو میں بھی بہت اچھی طریقے سے امیر ہو سکتی ہوں. ٹھیک ہے جی, ہماری باتیں چلتی رہیں گی. اور سر اپنے جو ہے نا آگے فیوچر پلانس آپ بتائیں کہ ابھی یہ تو آپ کی کرنٹلی چل رہی ہے اور فیوچر میں آپ کو یہ پروجیکٹس کریں. جی بس اب ہم یہی ہے کہ ہم اپنی یوتھ کو یا خود اپنی جو ہے نا کمپنیز ڈیولپ کریں اور زیادہ سے زیادہ اس کو گروتھ پہ لے کر آئیں, اپ ٹو دا مارک. زیادہ تر جو آنے والا جو فیوچر ہے وہ آئی ٹی کا ہے. آئی ٹی کا ہے. اس دور کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہوتا ہے. لیکن ہم صرف ڈریمنگ کرنے کے لیے نہیں آئے ہم, کیونکہ ہمیں کام کرنا ہوتا ہے. ورلڈ کہاں جا رہی ہے, وہ کیا چاہ رہی ہے, اور کس طریقے سے وہ ریکوائرمنٹ ہے, تو ہم نے اپنے اسٹینڈرڈائزیشن کو وہاں پہنچانا ہے. ٹھیک ہے, اپنی چیزوں کو کوالٹی, معیار اور ٹرسٹ بیسیکلی جو ہے نا, ہم باہر کے دنیا میں ہمارے وہاں وہ جو ہیکنگ اور اس طرح اسکیمرز اور اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں ہر دنیا میں, ہر جگہ پر ہے. لیکن اس کی کریڈیبلٹی بنانے کے لیے ہمیں ایفرٹس کرنی پڑیں گی. ٹیم جو ہے, جو آپ نے بتایا کہ وہ ملک سے باہر جا رہی ہے, تو ان کو واپس بیک ہونا چاہیے اور یہاں بیٹھ کر ہم سرو کر سکتے ہیں اپنی نیشن کو, اپنی یوتھ کو. چلیں اب میں یہاں سے لوں گی اجازت, ساتھ اس کے کہ آپ اپنا خیال رکھیے گا, مگر ہم سر امداد بھوگیو کے ساتھ ہیں اور وہ آپ کو کچھ بہت ہی اچھا سا میسج دیں گے یوتھ کے لیے, لوگوں کے لیے.
تو سر پلیز. آج کی یوتھ کے لیے یہ میسیج یہ ہے کہ اب ہم صرف فوکس کریں اپنی اکیڈمکس پر. اکیڈمکس جو ہیں وہ ایک سرٹن لمیٹیشنس کے لیے ہوتی ہیں جو ہمیں لنک کرنا ہے اپ ٹو دا مارک. بیسیکلی اسکل دنیا میں ہر چیز اسکل سے ہی چلتی ہے, ٹھیک ہے نا. جو اسکل آپ کے اندر ہے, جس طرح ابھی ہمارے جو پریزیڈنٹ آف پاکستان ہے وہ بائی پروفیشن ڈینٹسٹ ہیں, تو اب وہ پریزیڈنٹ آف پاکستان کے لیے ان کو اسکل لے کر گیا وہاں پر, اس کی ڈگری نہیں لے کر گئی. اسی طریقے سے ہمیں اپنی ڈگری سے ہٹ کر اپنی جو ریئل اسکل ہے آپ کا وہ فرنٹ پہ لے کر آئیں, تاکہ جس طرح ہم جو انر ایبلٹیز ہیں اس کو جب پیشنس کو پروفیشن کے ساتھ لنک کرتے ہیں تو وہ چیزیں اس کے اندر نکھار آتا ہے, اس کے اندر ڈسٹنکشن بھی آتا ہے اور سکسیس آپ کی گارنٹی ہوتی ہے.